ایک سچا داعی حق جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ایک چکی ہوتی ہے جس میں وہ پس رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی دعوت کے بارے میں بھرپور ادراک رکھنے والوں میں سب سے پہلے وہ خود ہوتا ہے۔ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے وہی چیز اگر اس پر واضح نہ ہو تو وہ آدمی سچا داعی حق نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ چیز اگر کھل کر اور واضح ہو کر اور غیر مبہم ہو کر اور پورے انشراح کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ اس پر واضح ہو جائے تو پھر وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں آ جاتا ہے۔ یہ آزمائش اس قسم کی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے اس کی حالت جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آنکھ تو اس کی سو رہی ہوتی ہے مگر دل اس کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی خیالات کی دنیا کے اندر اس قدر مگن ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی کاٹنے جوڑنے اور اسی کے اندر سویٹر بننے کا عمل اس کا اس قسم کا چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے باہر نکلنا اس کے لیے انتہائی محال کام ہوتا ہے۔ مگر شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پاک اور طاہر شریعت اس آدمی پر یہ واضح کرتی ہے کہ اسے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے اس میں سے، اور اس میں سے باہر نکل کے اسے لوگوں کو بھی وہی کچھ بتانا ہے اور وہی کچھ واضح کرنا ہے، لوگوں پر بھی غیر مبہم وہی کچھ کرنا ہے، لوگوں کو بھی شرح صدر دینا ہے، لوگوں کو بھی دین پر ثابت قدمی کے بارے میں بیان کرنا ہے، استقامت پہ۔ دو کام ایک وقت میں داعی حق کے لیے انتہائی مشکل ہوتے ہیں۔ آپ سب جو عامی آدمی ہیں ان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے، کسی اور کو ٹھیک کرنے کا یہ سوچتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو ایک محاذ درکار ہوتا ہے اور داعی حق کو دو محاذ درکار ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر داعی حق کی زبان سے اور اس کے منہ سے کوئی سخت کلمے نکل جائیں تو آپ پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت دو کشمکش کا شکار ہے جبکہ میں ایک کشمکش کا شکار ہوں۔ یہ دو گو مگو میں رہتا ہے جبکہ میں ایک گو مگو میں رہتا ہوں۔ یہ دو طرح سے متذبذب ہوتا ہے اور میں ایک طرح سے متذبذب ہوں۔ اس کو دو استقامتیں چاہیے جبکہ مجھے ایک استقامت چاہیے۔ یہ مجھ سے زیادہ پھسلن کا شکار ہے اور یہ کہیں بھی کسی بھی وقت زیادہ پھسل سکتا ہے میری نسبت۔ میں کامی ہوں اور عامی آدمی پر انگلی کوئی اٹھائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن خاص پر جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو پھر وہ خاص والے کے لیے یا تو اس کی دعوت ہی مر جاتی ہے اور یا پھر وہ آدمی جو ہے وہ کسی بے رخی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جو رویہ میں نے ابھی یہ سارا معاملہ بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو تین طرح سے واضح کیا کئی طرح سے۔ ایک نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، انشاءاللہ آپ ہی کا موقف حشر کے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی روزے روشن کی طرح ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ حق ہیں۔ آپ ان کے تانوں کا غم نہ کیجئے، آپ اے نبی ان کے طنز کا غم نہ کیجئے، نبی ان کی گھور کر دیکھنے والی آنکھوں کا غم نہ کیجئے، نبی آپ وہ خیالات اپنے ذہن کے اندر سارے ازیوم کر لیتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آپ کے ادراک میں وہ آ جاتی ہے کہ یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے اور اس پر آپ تنگ ہو جاتے ہیں اور آپ کا سینہ مبارک بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اے نبی آپ اس بات کا غم نہ کیجئے۔ ایک دانا زیرک کایاں اور تیز آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی کے دل میں اٹھنے سے پہلے جو سوالات ہوتے ہیں ان کا ادراک اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سچا داعی حق کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اگر اپنے سامعین اور اپنے شاگردوں اور اپنے دوسرے تعلق والوں کے دل کے خیالات کو نہ جان سکے پہلے اور ان کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے سے ہی ان کا ازالہ نہ کر دے تو وہ پھر داعی حق کی تقریر نہ فصیح ہے نہ بلیغ ہے۔ مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ وہ جب کسی بات کا جواب دیتے تھے تو اس میں انہیں انتہائی ناگوار جو بات لگتی تھی وہ یہ تھی کہ میری گفتگو کے درمیان کوئی آدمی انٹرپٹ کرے یا کوئی میری گفتگو کے درمیان مجھے اگنور کر کے کوئی اور کام کرے سوال پوچھنے کے بعد، یا وہ کسی اور کام کے لیے اٹھ کر چلا جائے، یا وہ کھجا رہا ہے اپنے آپ کو، یا وہ اپنی داڑھی کو اپنے منہ میں ڈال رہا ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ ان کو انتہائی ناگوار بات۔ صرف زندگی میں ایک بار انہوں نے کسی کو یہ بات کہی تھی، مجھے نہیں، کہ مجھے اپنی بات تسلسل سے کرنے کی عادت ہے، سلسلہ تن میں چلتا چلا جائے، درمیان میں مجھے کوئی بولے تو مجھے انتہائی ناگوار۔ اس موضوع پر میں نے انہیں 20 آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی میں جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو میں نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، کیونکہ وہ اس موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی ان سے اس سوال کا جواب نہیں مانگا۔ لوگوں کو عامیوں کو وہ جواب بے شک کبھی کبھار دے دیتے تھے، مجھے اگر وہ نہیں دیتے تھے تو میں اس پہ اصرار نہیں کبھی کیا تھا کہ آپ مجھے اس کا جواب دے ہی دیں ہر حالت، کیونکہ جو عالم دین ہوتا ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، کیونکہ وہ سارے دن جتنی یہ کتابیں ہیں اتنے ذہنوں کو وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اپنے دماغ میں، جبھی تو اللہ اس کو علم دین عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کر دیتے ہیں، سمجھ اور بوجھ، دین نہیں عطا کرتے، علم نہیں، لفظوں والا علم نہیں عطا کرتے، نہیں، کتابیں لکھنے پہ مادہ نہیں اللہ تعالیٰ کر دیتے کہ وہ کتابیں لکھنی شروع کر دے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس کے اظہار کے طریقے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ اس کو فہم، تفقہ اور سمجھ اور گہری بوجھ اس کو عطا فرما دے۔ ہم کہتے ہیں بوجھو تو کیا جانے، آپ بوجھو تو میں کیا کہتا ہوں، تو بوجھ لینا اس آدمی کی خوبی ہوتی دین کے بارے میں کہ دین اصل میں یہ قرآنی آیت اور یہ حدیث شریف کہنا کیا چاہتے ہیں۔
بس جس آدمی کو یہ بات کی گہری سمجھ آ گئی اور جس نے اس علم کو پا لیا، سمجھ لیں اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اور جس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہانی ختم ہو گئی۔ جب خدا دینے پر آ جائے تو روک کون سکتا ہے، جب خدا روکنے پر آ جائے تو دے کون سکتا ہے۔ یہ عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا، اور لوگوں کو چاہیے کہ عالم دین کے اس مقام کو دل سے قبول کریں، اس کی ساری پریشانیوں کو اور اس کے دکھوں کو اور اس کے غموں کو اپنے دل سے محسوس کریں، اس کے ساتھ غم خوار ہو کر شریک ہوں دین کا علم پڑھنے سیکھنے کے لیے، نہ کہ اس کا شریک بن کے اس کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ علماء کی محفل میں بیٹھنے کی کتاب العلم والعلماء ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ ہو چکا اردو کے اندر۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے علم پڑھنا ہے، علماء کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہ کتاب آپ جا کر پڑھیں، جس کے اندر پتہ چلے کہ علماء کیا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ کن شدائد اور مشکلات کو۔ ایک محدث نے لکھا ہے کہ میں ساری زندگی صرف اس لیے امیر نہیں ہو سکا کہ میں نے علم حدیث پڑھ لیا۔ پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ علم پڑھنے کے بعد بندہ کنگال ہو جاتا ہے؟ کہتے نہیں، علم حدیث کے لیے اتنے سفر کیے کہ سارا مال اسی پہ لگ گیا اور غریبی آ گئی۔ اتنے سفر کیے، غریبی آ گئی ان کے اوپر۔ علماء کی ایک کثیر تعداد اس لیے مفلس رہی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے وہ سارے پیسے اللہ کے دین پر لگا دیے۔ 40 ہزار دینار بھی، دینار سونے کا ہوتا ہے، چلے آپ ساری بات چھوڑیں، کویتی دینار ہی لگا لیں، 40,000 کویتی دینار ایک علم سیکھنے کے لیے انہوں نے لگایا۔ دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ اس ہفتے مجھے 3 رویوں سے واسطہ پڑا۔ ایک آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ میں مولانا مرحوم کو، مولانا اسحاق مرحوم کی طرح کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ میں نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں کچھ کتابیں بتائیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مولانا اسحاق کا سارا جو ہے نا علم وہ پڑھ لوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے لیے ان کی ویڈیو سنیں۔ پھر ایک ان کا میسیج آیا کہ مجھے ان کی ساری تفسیر پڑھنی ہے۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی چیز ان کی نہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اور نہ باقاعدہ انہوں نے کوئی ریکارڈنگ کروائی ہے پورے قرآن مجید کی۔ ارادہ تھا ان کا، میں نے بنا لیا تھا، کتابیں آ گئی تھی، کیمرہ ریڈی ہو گیا تھا، ہر چیز تھی، ہم نے یہ طے کر لیا تھا۔ 2 دفعہ یہ منصوبہ بنا۔ پہلے بنا تو جس آدمی کے ساتھ ہم نے ڈیلی جایا کرنا تھا، اس کو بڑا چاء اور شوق اور استقامت وہ ایسی ظاہر اس نے کی کہ صبح میں 5 بجے آپ کے پاس آؤں گا، آج تک وہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے پہلے یہ آپ لوگ جب دلاسے علماء کو دیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں کہیں کہیں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ پر اپنی مصروفیات غالب آ جاتی ہیں، آپ کے اپنے کام غالب آ جاتے ہیں۔ یہ دین کی بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ میں شوق نہیں ہے دین کا، نہیں، آپ میں استقامت نہیں ہے دین کے بارے میں۔ آپ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس پہ مردوں کی طرح نہیں ڈٹتے، بلکہ خسرے اور ہجڑے اور زنانے بھی جو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی پہ طے کر لیں تو آپ میں وہ مردانگی، اس کو کہتے ہیں کہ بات کر لی پھر کھڑے ہو گئے، پھر کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا۔ وہی جو دنیا کی مجبوریاں ہر بندہ بیان کرتا ہے، وہ مجبوریاں میرے ساتھ بھی وہ آپ کے ساتھ بھی، وہ نہیں ریکارڈنگ ہوئی۔ دوسری ریکارڈنگ ہم نے کرنے کا ارادہ کیا، وہ چل بسے، کہانی ختم ہو گئی۔ اب ہر ایک جو مولانا صاحب کو کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے، لفظ یاد رکھیں، پرستش، معبود۔ یہ میں نے مولانا کی وفات کے فوری بعد جو 2 دن بعد میں نے جمعہ پڑھایا تھا، اس کے اندر میں نے قرآن مجید کی آیتیں یہ کہی تھی، پڑھی، اگر محمد رسول اللہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ آیتیں سلیکٹ کی، اور خطبہ اس میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا سلیکٹ اس زمانے میں کیا تھا، جب مجھے آ کر انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھائیں گے کہ جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ رسول خدا خدا تھے تو رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی پوجا کرتا تھا، تو سن لو رسول اللہ فوت ہو گئے۔ جو کوئی بھی رسول اللہ کی پوجا کرتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو کہا، اور سوچیں کیوں کہا ہوگا، نبی کا جانے جان تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی آپ جا کر دیکھیں کہیں سوال نہیں پوچھے اللہ کے نبی سے، بس بوجھ لیتے تھے، ساری دین انہوں نے بوجھا ہی اپنے نبی کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو رسول اللہ کی پوجا کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو خدا وحدہ لا شریک کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ خدا حی و قیوم ہے، بس اللہ زندہ بھی ہے اور اپنے زور پر قائم بھی، اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ مولانا اسحاق مرحوم کی جو پرستش کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ان کا سن کے وہ ان کے پھر مجھے میسیج آتے ہیں، ان کی ساری سیڈیاں دے دیں، ان کے سارے ویڈیو دے دیں، ان کی ساری کتابیں دے دیں۔ نہ ان کی ساری سیڈیاں میرے پاس ہیں، نہ ان کی ویڈیو میرے پاس ہے، وہ جن کے پاس ہے اللہ ہی ان سے نپٹے جو نپٹے، اللہ ہی ان سے نپٹے جو نپٹے، ٹھیک ہے، جنہوں نے مشن کو برباد کیا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ یہ جمعے پہلے میں نے یہ بھی بات میں نے آپ دیکھیں، میرے جمعے ایسے ہیں میں کچھ باتیں پہلے کر دیتا ہوں، اگر عالم پہلے نہ کرے وہ بھی عالم نہیں ہے،
میں نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ویڈیو آڈیو یہ ساری چیزیں ضائع کر دیں گے میری مخالفت میں آ کر کے، ہم ایسے لائبریریاں بھی چھین لیں گے اور یہ سب جگہ سے نکال دیں گے، تو اس کاشف علی کے اس دماغ کا کیا کریں گے؟ وہ تو میرے پاس ہے، کیا کتابوں کے زور پر میں جی رہا ہوں؟ مجھے جو استاد نے سکھایا تھا وہ میرے کام آئے گا، مجھے یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، وہ نہیں ملی وہ چیزیں۔ کتابیں انہوں نے لکھی کوئی نہیں، ان کے نام پر جعلی کتابیں اتنی بن گئی، پوری تفسیریں بنی ہوئی ہیں۔ تفسیر مولانا اسحاق مدنی ایپ ہے، 1000 دفعہ اس کا انکار کیا مگر لوگ پھر میسج کر دیتے جو نیا آنے والا ہے۔ اب یہ دے دیں، یہ وہ مالی خولیہ ہوتا ہے جو مجھے بھی کسی زمانے میں ہوا تھا کہ کسی رائٹر کی ایک کتاب پسند آ گئی پھر ساری خرید لینی۔ بھئی اس کی کسی ایک جگہ پہ اس نے حق بیان کر دیا، کیا ضروری ہے وہ ہر جگہ پہ حق بیان کرے؟ پرویز کی کتاب منو یزدہ مجھے مولانا پڑھنے کے لیے گئی تو پھر میں نے سمجھا پرویز حق ہے، سارا ہی پرویز پڑھ لو۔ انسان نے کیا سوچا انہوں نے میرے لیے سلیکٹ کی، وہ حق تھا؟ نہیں۔ کسی موضوع پر اگر کوئی قلم اٹھا کر اس کا حق ادا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے باقی نظریات بھی ویسے ہیں۔ یہ مالی خولیہ ہو جاتا ہے، ذہنی مرض ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی شخص کی کسی ایک ادا پر مر جانے کے بعد اسے کلے طور پر حسن تسلیم کر لے۔ کسی لڑکی پر آپ کی آنکھ آ گئی، آپ نے دیکھا، اس کے بعد وہ خدا ہو گئی آپ کی۔ کسی مرد پہ کسی عورت کا دل خدا ہو گئی، کسی گھر کا باہر کا لک اچھا لگا، آپ فدا ہو گئے، میں نے کوئی اچھا سا آپ کے ساتھ بہیو کیا، آپ فدا ہو گئے۔ یہ کم عقل آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ احمق ترین آدمی اس طرح ڈوبتا ہے، اس طرح پھر وہموں کا شکار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو حوصلہ دینا چاہیے اور اسے کہیے کہ ٹھہر جائے دل، ٹھہر جائے دل، ابھی وہ مقام آیا نہیں۔ ایک دم سے آپ دل دے بیٹھتے ہیں۔ مولانا سے بڑا دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ نے تو علماء کو بھی سنا ہی نہیں، دنیا کا پھر ساتھ لفظ لگا دیا، آپ کو عرب عجم کی کہاں سب سمجھ آ گئی؟ بھئی مولانا کو تو لوگ عالم 30 مولوی جو شہر کے وہ نہیں مانتے۔ تو اس نے پھر میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو ہلکا سا جواب دیا کہ ان کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ کو خود ہی پڑھنا پڑے گا یا نیٹ سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ دیکھیے میسج کا جواب بڑے روکھے پھیکے انداز سے، میں تو کبھی آپ کو میسج نہ کروں، میں نے پہلے آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا، میں کبھی آپ کو میں نے نیچے لکھا جزاک اللہ خیرہ، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اللہ کرے میری آپ کی کبھی ملاقات نہ ہو۔ یہ اب کہہ رہا ہوں میں، آپ جیسے پاگل مریض کو مالی خولیہ شیزوفرینیا آپ کو ہوا ہے، آپ کو میں لا کر یہاں کروں گا کیا؟ میرے پاس تو پہلے اتنے مریض آ کے جا چکے ہیں۔ پاگلوں کو مجھے رضوی صاحب مرحوم نے کہا تھا، ایم اے انگلش تھے، فیصل آباد میں ایک ہی نام تھا انگریزی کا، لکھنؤ سے انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا، یہ وارث اللہ کالج شبلی کالج انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے 1996 کے اندر فرسٹ ایئر میں جا کے میں نے اس وقت ان سے انگریزی پڑھنی شروع کی تھی۔ علم کا دریا تھے اور حکمت کے وہ موتی تھے، ٹھہرے ہوئے آدمی تھے، پرسکون وہ شخصیت تھے، ہر جملہ بڑا مقدس تھا۔ جب وہ کچھ لکھتے عام بھی بات کرتے تھے تو میں اپنے رجسٹر پہ نوٹ کر لے، رضی صاحب نے یہ فرمایا۔ مجھے جس زمانے میں نے پری انجینئرنگ رکھی تو اس وقت مجھے رکھے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ان کے پاس پڑھتے ہوئے ہو گئے۔ میری گفتگو، میری بات چیت، میرے مختلف موضوعات پر بات کرنا، اس بات پر علم چڑھا ہوا تھا مولانا اسحاق مرحوم کا، حتمی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ سوچتے تھے 17 سال کے لڑکے کو یہ حتمی باتیں آتی کہاں سے ہیں؟ اب 17 سال والے کے پاس تو تھا کچھ نہیں، وہ تو ادھار لے کے آتا تھا، وہ ادھار کا گہنا پہنتا تھا، ادھار کے کپڑے، ادھار کے جوتے، ادھار کی چیزیں پہن لی اور پہن کے آ کے شان و شوکت عمرہ جیسی بنا کے جس طرح لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کے لوگ ادھار کے نظریات لاتے ہیں، ادھار کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ہڈیوں سے نکلی ہوئی وہ میخ نہیں ہوتی، وہ کسی کا تھوکا ہوا ہوتا ہے، وہ چاٹ کے پھر اس کے بعد وہی ذائقہ لوگوں کو فیل کراتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اس زمانے میں کہا تھا کہ تمہارے پڑھنے کی انجینئرنگ نہیں ہے، آپ سائیکالوجی رکھو، کیونکہ مجھے جو آپ میں نظر آ رہی ہے نا چیز وہ یہ ہے کہ آئندہ آپ کو سائیکالوجی بہت کام دے گی۔ مجھے وہ شکر ہے سائیکالوجی کام دے رہی، 1996 کی پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے، 28 سال سے میں نے وہ پھر ایم ایس سی سائیکالوجی تک کی ساری کتابیں میں نے پڑھی، ایم اے 15 سے 20 ایم اے جن کے میں نے پیپر نہیں دیے، پڑھ لیے سارے، میں نے پڑھ لیے سارے میں نے، ٹھیک ہے، ان کو غور سے ان پر مولانا سے ڈسکشن کریں۔ اس طرح کے مریض لوگ آئیں گے، ان کو پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتا ہے مولانا صاحب کے بعد کوئی دنیا کا عالم ہو ہی نہیں سکتا، ان کو تم نے آج تک پورا پڑھا نہیں تو یہ تم نے تجربہ کیسے کر لیا کہ ہو نہیں سکتا؟ میں اپنے استاد کا والا و شہدا اپنے آپ کو راکو بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ استاد جی مرحوم پر قربان جائیں، بے نظیر، بے مثل، بڑے اچھے عالم تھے، لیکن میں ان کی پرستش ہوتے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی پرستش کرنے سے خود منع کیا۔ لوگ ان کی قبر پہ جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں، کبھی کسی نے میری تصویر دیکھی ہے کہ قبر پہ کھڑے کی تصویر ہو؟ 2 ملاقاتیں میں نے، ایک ان کو دفناتے وقت کی اور ایک دفعہ ان کے ہم گاؤں گئے تو وہاں ایک چھوٹا سا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا، تو یہ میاں شعیب صاحب کے ساتھ میں گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا گاڑی ادھر روکو، میں استاد جی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت زخمی دل کے ساتھ میں نے کہا میں اب نہیں آؤں گا کبھی بھی آپ کی قبر پر، بس آ گیا سو آ گیا۔ ہاں ایک دفعہ پھر دعائے مغفرت کے لیے آؤں گا، جس وقت میں نے کچھ کر لیا تو اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی ہمارے پاس،
ہم ادھر جمعہ پڑھاتے تھے، ایک چیز بھی نہیں تھی، نہ یہ لائبریریاں تھیں، نہ یہ جو آپ آج گلو گلزار لگا دیکھتے ہیں نا. میں نے کہا پھر آؤں گا جب میں کچھ کر لوں گا. کیا ابھی تک میں نے کچھ نہیں. یہ بھی بات میں آپ کو بات بتا دوں، عمارتیں بنا لینی یہ چیزیں. ایک آدھ شاگرد جس سے مل گیا جس کے قلب میں میرا درد جو انہوں نے میرے دل میں ڈالا تھا وہی درد میں اس کے اندر ڈال دوں تو پھر میں تھوڑی سی کامیابی مجھے ہو جائے گی. ابھی میں علم ڈیل رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، آنے والے کو اپنی باتوں کے فریب اور جال کے اندر پھنسا لیتا ہوں، وہ میرے فریب میں آ جاتا ہے تو اپنے سے بڑا فریبی پاؤں گا تو اس کے جال میں پھنسوں گا نا. ابھی تو چھوٹے چھوٹے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنا عصا لائے. ابھی تو میں اہل دربار کو یہ جو رسیاں ہیں ان کو پھینک کر جادو کے نظارے دکھا رہا ہوں. ایسے مریضوں کا میں بتائیں میں کیا کروں. دوسرا سوال، السلام علیکم پیارے بھائی، دبئی سے سوال. میں نام نہیں لیتا، آخر میں ان کے خان لگا ہوا تھا. بس جمعہ میں نے آپ کا سنا، میں مان گیا، میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے. آپ کو پتا یو ٹرن سے مجھے کتنی نفرت ہے. اس لفظ سے نہیں، اس لفظ کے متحمل اور حامل لوگ جو ہوتے ہیں نا، مجھے وہ فریبی اور دھوکے باز، وہ انبیاء کے راستے پہ نہیں ہوتے، وہ مفادات کے راستے پر ہوتے ہیں. تو آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے. آپ نے یحییٰ سموار مرحوم کے اوپر جمعہ پڑھانے کے بعد بتا دیا امت کے نوجوانوں کو کہ قتال کرو، جہاد کرو. ہر وقت بتاتے رہتے تھے، میں مسلسل سنتا ہوں، تزکیہ کر لو، تزکیہ کر لو، تزکیہ کر لو. تو یقین جانے میں شدت کے ساتھ بیمار تھا. تو اس کی آواز نے میرا دل بدل دیا. اتنا زور کا ریاکشن تھا، میں نے اسے جواب دیا نا. تو میں نے اسے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں نے یو ٹرن لیا. ایک سچے عالم دین کا ایک صوفی سے لے کر ایک مجاہد تک کا پورا سفر ہوتا ہے. دین کا مطالعہ ڈسپلن کے ساتھ کیا جاتا ہے، ڈسپلنڈ اسٹڈی جو آپ نہیں کرتے ہیں، نظم و ضبط کی اسٹڈی، الفابیٹیکل سے لے کر کے ایم اے تک کی ریسرچ اسٹڈی. تو ریسرچر حقیقت میں وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ الف کو الف کیوں کہا جاتا ہے. میرا خیال مجمع میں سے ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہوگا. ایک میتھمیٹیشینز میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا یہ جو ایک لکھتے ہیں اور یہ دو لکھتے ہیں، ایک کو دو کیوں نہیں لکھتے اور دو کو ایک کیوں نہیں لکھتے؟ یہ وجہ اس کی شکل بنانے کی، ایک کو سیدھا کھینچ کے اور دو کو یوں کھینچ کے بناتے ہیں. یہ بتاؤ دو کو دو کیوں لکھا؟ وہ کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر ایسے میتھمیٹیشینز بنے ہوئے کہ میں حساب کا ریاضی دان کا باپ ہوں. عالم دین کو الف کا پتہ چلے کہ الف اصل میں تھا کیا، اور اس کے بعد عالم پی ایچ ڈی لیول کی ساری ڈگریز کو دیکھ کر پڑھے کہ اس کے اندر نظریے کے اندر سکم کہاں ہے اور دھوکہ کہاں ہے، اور یہ نظریہ بیمار کہاں سے ہے، کون سا حصہ اس نظریے کا ایسا ہے جس حصے کے اندر سے سرانٹ نظر آتی ہے اور بو آتی ہے اور تفن اٹھ رہا ہے. وہ اس حصے کو پہچان جائے اس کی نگاہ اندر. یہ ہوتا ہے سچا عالم دین. قرآن مجید کی بعض آیات اللہ کی محبت میں، اللہ نور السماوات والارض، تو صوفیہ نے اس کی عجیب و غریب تشریح کی. اور ایک قرآن مجید کی سورہ توبہ، سورہ انفال ہے. تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ قرآن مجید 11ویں سپارے سے چلتا چلتا جب 10ویں پہلے سے چلتا چلتا جب 11ویں پر آیا تو یو ٹرن لے گیا؟ نہیں، وہ دین کے دوسرے حصے کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا یہ آپ کا کنفیوژن ہے. میں یہ جو جہاد ہو رہا ہے یا قتال آپ کرنا چاہتے ہیں، اس قتال کی سنیے مثال کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا وہ بگھوڑا جو ہے میدان جنگ کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو کفار سے ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے وہ پیچھے کو بھاگ کر دوڑا. وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. کیوں؟ وہ دوسرے سارے لوگوں کا مرال گرا رہا ہے. اس نے بھاگ کر لوگوں کے اندر یہ بنیاد ڈال دی کہ بزدلی سے مسلمان منہ بھی موڑ لیتا ہے، نظریے کو چھوڑ دیتا ہے. حق کے لیے قتل ہونا پسند نہیں کرتا ایک مومن. یہ بدترین اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اس چیز سے روکنے کے لیے شریعت اسلامی کہتی ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، ورنہ تیرا اتنا درجہ بلند نہیں تو یوں پڑھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. حدیث جبریل جو سنائی جبریل علیہ السلام نے آ کر، اس جنگ سے دوڑنے سے، وہ بزدلی، وہ نامردی، وہ جبن، جو بے ہمتی، مسلمان کا ڈر جانا میدان جنگ کو چھوڑ کر کے، اس کو اس جگہ پر قائم رکھنے کے لیے ایسی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ یوں پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے بارے میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، مگر مومن کو کہا یوں پڑھ کے گویا تیری آنکھوں نے خدا کو پا لیا. اس ایک کو روکنے کے لیے کیا آج مومنوں کی وہ نمازیں ہو گئی کہ وہ انہوں نے خدا کو پا لیا؟ جنگ لڑنے کے لیے جس قدر ایمان کی ضرورت پڑتی ہے اسی قدر ایمان کی ضرورت نماز میں پڑتی ہے. یہی ایمان اس کو یہاں سے مسلح سے اٹھا کر گھوڑے کی پشت پر لا دیتا ہے. اس لیے شریعت کا تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندر صوفی بن کے اللہ 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 کی آوازیں نکالنی شروع کر دیں. نہ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟
جنگ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے اس جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط کر لے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دونوں صحابی بیٹھ کے جنگ سے پہلے، اور ایک نے کہا یا عبداللہ تو دعا کر کہ آج کل میرا جنگ میں ایک دشمن، خدا کے دشمن ایسا مجھے ٹکر کے ملے کہ وہ گرانڈین مضبوط قدم کا جوان اور تگڑا گلیڈیٹر ٹائپ کا ہو، میں اسے جنگ لڑوں اور وہ مجھ پر برس پڑے، میں اس پر برس پڑوں۔ ایسی جنگ کے دوران میں گھمسان جب ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ مجھے قتل کرے، میں اس کے سینے کے اندر خنجر کا وار کر کے اس کو قتل کر دوں، اور پھر میں اس کی گردن اتار لینے کے بعد اس کے جسم سے سارا وہ قیمتی سامان جو وہ پہن کر زرہ، خنجر، تلواریں، ڈھالیں، گھوڑا، زادے راہ، جمع پونجی جو اس کے پاس اٹھا کر لے آؤں، اس طرح کا مجھے اس سے واسطہ پڑے۔ واہ مومن، واہ مومن، اللہ نے نہ نہیں کی، غازی بننے سے نہ نہیں کی۔ غازی کو بھی بڑا پسند فرمایا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم، جانتے دو نیم کیا ہوتا ہے؟ پھاڑ کے رکھ دینا کسی چیز کو، دو ٹکڑے کر دینا درمیان سے، کتاب کا سینٹر دیکھا نکالا پھاڑ دیا، دو نیم یہاں سے رکھ کر اس طرح چیرا اور پھٹ گئی کتاب، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، صحرا و دریا، صحرا اس طرف ہو جائے، دوسرا ٹکڑا صحرا رستے دے دے، اور دریا بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کو رستہ دے، کیونکہ مومن نے گزرنا ہے خدا کے جہاد کے لیے، ساری چیزیں مومن کے لیے بنی ہیں، زمین و آسمان تیرے لیے، تو ہے خدا کے لیے، یہ پھٹ کر دو، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، پہاڑ ان کے خوف سے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ رائی کا دانہ بن جائے اس کے سامنے، اقبال نے خیری کر دی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ غازی ہے یہ تیرے پر اسرار بندے، اقبال کہتا ہے مسٹیریس پیپل، صوفی کو نہیں کہا مسٹیریس پیپل، غازی کو کہا کہ مسٹیریس پیپل، جن کو کوئی ڈھونڈ نہ چاہے ان کے اندر جا کے وہ ڈھونڈ نہ سکے۔ آئیے اب دوسری طرف وہی صحابی کے ساتھ دوسرا صحابی کہا یا عبداللہ تو بھی ایک دعا کر، کل کو ایک گلیڈیٹر جس طرح کا تجھ کو ملے ویسے ہی مجھ کو ملے، جنگ ہو اور گھمسان کی جنگ ہو، اور میں اس پر چڑھوں، وہ مجھ پر آ کر اپنا وار کرتا جائے، اخیر میں کیا ہو وہ مجھ پر غالب آ جائے، اللہ 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 اللہ، میرے کلب کے اندر خنجر ٹھونک دے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مسلا کر دے میری ذات کو، میرے ناک کو، میری کان کو، میری آنکھ کو، میری زبان کو، میرے ہونٹوں کو، میرے ہاتھ کو، میری انگلیوں کو، میرے پاؤں کو، میرے پیٹ کو، میرے جگر کو، لوٹ کے لے جائے مجھے، ایسی حالت میں خدا کی بارگاہ میں پہنچوں، اللہ مجھ سے کہے یا عبداللہ یہ تو کس طرح کی حالت میں میرے پاس آیا، تو میں اپنے رب کو کہوں میرے خدایا یہ جو کان کٹا ہے یہ تیری محبت میں کٹ گیا، یہ جو ناک کٹی ہے یہ تیری محبت میں کٹی ہے، یہ جو دو آنکھوں کی تجھے جگہ میری کھوپڑی میں گھڑے نظر آتے ہیں یہ بے نور کس لیے ہوئی کہ تجھ سے پیار کرتا تھا تیرے نور کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، میں نے پڑھا تھا خدا ہی تو نور ہے، یہ بے نور ہوئی آنکھیں تیرے نور کو چیک کرنا چاہتی تھی، مجھے پتا چلا کہ اس کی آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کے نور کو چھین کر گھڑے پیدا کرو گے تو وہ نظر آئے گا، کیونکہ لا تدرک الابصار، اسے یہ دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آخرت کی آنکھیں اس طرح کی آنکھیں ہیں کہ وہ ان آنکھوں کی جگہ پہ دو گھڑے ہوتے ہیں، اصول الٹا ہے آخرت میں دیکھے جانے کا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تو یہ ہونٹ تیرے کٹے ہوئے جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو پھر وہ گفتگو کرتا ہے کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، کٹی زبانوں کے ساتھ۔ یہ دنیا کا عجیب دستور ہے کہ دنیا کے اندر زبانوں اور ہونٹوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مگر اس رب ذوالجلال کے ہاں کٹی ہوئی زبانیں اور کٹے ہوئے کنچیوں کے ساتھ کے جو ہونٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کو جب سنا جاتا ہے تو کان کٹے ہوئے ہونے چاہیے، اور جب اس کو وہ تمہارا ہاتھ بننا چاہتا ہے تو تمہارے ہاتھ کٹے ہونے چاہیے، جب وہ تمہارے پاؤں بن جاتا ہے تو وہ تمہارے پاؤں کٹے ہونے چاہیے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، چلو اگر یہ بات ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے کہ اس کا گھر ہے بہشت کے متصل، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ ایک مسلح سے سفر کا وہاں تک کا سفر یو ٹرن نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کا کہیں کوئی نقصان ہوگا تو وہ میرے دل کو چیرے گا۔ غدار ملت ہے وہ آدمی جو اپنے نقصان پر روئے نہ، اسلام کے نقصان پر روئے نہ، مسلمانوں کے نقصان پر روئے نہ۔ آپ نے کہتا حماس کے بارے میں خطبہ دیا تھا اور کہا تھا ان کی اسٹریٹجی غلط ہے ایک زمانے میں چاہوں تو لنک بھجوا دوں، لنک تو تم اس کو بھجواؤ جس کو کچھ بھول جائے، جس کو رات کا کھایا بھولتا ہے وہ اس کو لنک بھجواؤ۔ مجھے اپنا کہا بھی یاد ہے، اتنا تو حافظہ ہے میرا اللہ کی بارگاہ میں۔ مولانا اور میری دعا یہی ہے کہ جس دن آنکھیں بے نور ہونے کو آئیں اور جس دن ہمارے حافظے جاتے رہیں ہمیں دنیا سے لے جانا،
عالم کے پاس آنکھ ہی تو ہوتی جس سے وہ دیکھتا ہے, اور عالم کے پاس وہ ذہن ہی تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ سناتا ہے. تو دو ہی دعائیں میں نے مولانا سے وظائف زندگی میں سیکھے, ایک یا نورو 11 بار پڑھ کر آنکھوں پر دم کرنا نماز کے بعد, اور دوسرا یا کبیو سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھنا کہ آنکھ بے نور نہ ہو اور دماغ جاتا نہ رہے. یہ یوٹر نہیں ہے, مجھے آپ لنک نہ بھجوائیں, مجھے اپنا کہا یاد ہے. میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ امت کے مجاہد کہاں سے لاؤ گے؟ جو تزکیہ کیے بغیر جہاد میں جائیں گے. آدمی کا تزکیہ مکمل نہیں ہوا تھا, رسول اللہ کا خادم تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جہاد میں لوگوں نے اس کی لڑائی کی داد دی تو رسول اللہ نے فرمایا وہ شہید ہو گیا. آپ کے نبی نے فرمایا میری آنکھ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ اس پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, یہ صحابی رسول ہے اور شہید ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا کیا وجہ؟ فرمایا اس نے جس وقت جنگ جیت لی تو اس کو دشمنوں کے اپنے مال میں سے ایک چادر پسند آ گئی, مال غنیمت میں سے, اس نے وہ چادر بیت المال میں جمع کرنے کی بجائے چھپا لی, بیت المال کی چادر چھپا لی. آدمی جب تزکیہ نفس کرنے پر آتا ہے تو اندر ہی اندر ایک چور بھی پلتا رہتا ہے اس کے. آدمی کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات چھوٹی سی چیز پر بے ایمان ہو جاتا ہے. تو شریعت نے وہ تزکیہ اس کا سارا ضائع کر دیا. کہاں گیا اس کا جہاد؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ جہاد کے عاشق ہو. یحییٰ سنوار اور ان لوگوں نے اپنے علاقے کے مطابق جو اسٹریٹجی سمجھی, اس اسٹریٹجی میں کوئی نقص تھا تو ہم نے تو نقص بیان کیا ہے, ان کا ایم تو غلط نہیں بیان کیا. پھر ان کو جو اپنے وقت کے حساب سے بہتر سمجھ آیا کہ اس وقت یہ گولی چلانی ہے, مجاہد کو پتا ہے کہ جنگ لڑتے ہیں وقت اسے کرنا کیا ہے. مجھ سے تو پوچھ کے نہیں نا اسے کرنا, اسے تو اپنی ٹریننگ کے مطابق جو حالات اس کو پیش ہے, کھنجر پہلے مارنا ہے, تلوار پہلے مارنی, اپنے عزموں پر قائم رہنا ہے. تو میرے بھائی سارے ملکوں میں قتال نہیں چلنا, ٹھیک ہے نا. اپنے ملکوں میں کہیں آغاز بھی کرنا ہے, جہاد انتہا ہے. ان پر مسلط ہو گیا وہ, پھر ان پر حکم ہے, شریعت کہتی کہ جہاں ہجوم میں عدو ہو جائے, دشمن ہجوم کر کے آ جائے, وہاں پھر نہ ماں نہ باپ کسی سے اجازت لینی, عورت مرد بچہ جوان بوڑھا ہر ایک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے, ہر ایک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. جیسے افغانستان پہ مسلط کر دیا تو پھر جہاد ان پر فرض ہے. آپ پر جہاد کی ابتدا فرض ہو گئی ہے کہ مجاہد کیسے بننا ہے. ہم آپ کو یہ مار مار کے سمجھانے کی کوشش کریں, آؤ جہاد کی طرف آؤ. آپ کہتے ہیں آپ دارالہجرت بنا رہے ہیں استاد جی. اب تیسرا رویہ سنیے. السلام علیکم استاد جی, میں نے کہا میں آپ سے اپنے دل کی بات کہہ دوں. سوشل میڈیا پر میں آپ کو سنتا ہوں, میں آپ کے دارالسلام کو پیسے دینا چاہتا تھا, آپ نے بھی کہا تھا کہ دو, لیکن میں نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں آپ کے نظریہ ہجرت سے متفق نہیں ہوں. کیا پدی کا شوربا مجھ سے اختلاف کر رہا ہے چھوکرا, یہاں پر آ کر بڑے روب سے مجھے کہتا ہے وہ جی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے یوں فرمائی یوں فرمائی یوں فرمائی. عربی عبارت یاد کر کے آ گیا. یہ جو روب دار ہوتے ہیں نا, یہ آتے ہم پہ روب ڈالتے ہیں. آتے عربی کی عبارت, ایک ہمارے ملسم میں بھی تھا, اس نے 30 حدیثیں یاد کی تھی عربی کی, جماعت الدعوہ کر رہی تھی, لمبی داڑھی تھی, تو بھاری برکم آواز سے نا وہ آ کر مولانا سے یہ حدیث پوچھ رہا تھا کہ مسواک کرنی لازم ہے کہ نہیں. تو اہل مجمع پر اثر پڑا کہ عربی بولیے. جیسے آپ کے ہاں کوئی آ کے انگریزی بولے تو آپ دب جاتے ہیں سارے. غیر زبان کا روب ہوتا ہے تو وہ کنفیوز کر دیتا ہے اس کو جو کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, مگر اس کو نہیں کرتا جس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا کرنا کیا چاہتا. میں نے 10 دینے کے بعد کہا یہ مسلم احمد ہے, میں اندر سے آتا ہوں اتنی دیر تک حدیث ڈھونڈ کر رکھیں. لگے آپ حدیث ڈھونڈنے, کہاں کتاب دیکھی نہ اس کو پتا یہ کہاں ہے کہاں نہیں. میرے ابو نے سنائی تھی, میں نے ابو کو سنائی تھی. اختلاف اتنا پڑھ لیا کہ تم مجھ سے اختلاف کرو. کیا ذوق اور کیا مطالعہ ہے, کیا پڑھا ہے تم نے, سے ہاں ساری پڑھ لی, قرآن مجید کی کتنی تفسیریں پڑھی, عربی میں تمہیں آتا کیا ہے. میں نہیں مانتا, میں کوئی فیس بک کی ہوئی پوسٹ ہوں کہ جس کے نیچے جو آوارہ اور بدماش اور ادھر ادھر کے لوگ پوسٹ پہ کمنٹس کر دیں. میں کوئی پوسٹ ہوں؟ میں تو عبد المنان سے کہا کہ میری ویڈیو اپلوڈ کرتے مجھے نہ سنایا کرو کون اچھا کہتا ہے کون برا کہتا ہے. کوئی اس کے اندر آپشن ہے تو فیس بک کا کمنٹس لیس کر دو اس کو. مجھے کون بتانے کے لیے آئے گا آپ میں سے؟ یہ تکبر نہیں ہے, یہ تمکنت نہیں ہے. مطلب ایک 3 پڑھا ہوا آدمی LLB کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب عدالت میں یہ سینکشن لگے گی, میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. اختلاف کرنے کو کوئی منہ چاہیے, کوئی شکل چاہیے, کوئی صورت چاہیے. لمبی داڑھی سے آپ اختلاف نہیں کہہ سکتے. میری چونکہ لمبی داڑھی ہے, آپ نہیں کہہ سکتے میری عمر زیادہ ہے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, آپ نہیں کہہ سکتے میں مال میں زیادہ ہوں, آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں حسین و جمیل آپ سے زیادہ ہوں, آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور انجینئر ہوں اور ذہین ہوں. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کے فہم یہ بھی نہیں, درس نظامی سے بھی عالم دین نہیں بنتا, مدینہ یونیورسٹی سے میں پڑھ کے بھی عالم دین نہیں بنتا, شیخ عبدالعزیز بن باز کا شاگرد ہو تو وہ بھی نہیں بنتا. محمد بن سلمان کی حکومت کو مولوی مضبوط کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ محمد بن سلمان کو تو اگر جتنے مولوی اس کو بھی اثر ہے نا,
واللہ یزید کو میسر آ جاتے نا اس دور کے اندر، کوئی صحافی میسر آ جاتے ہارون رشید جیسے، عامر خاکمانی جیسے، میں کہنا تھا امام حسین باطل ہی باطل کہہ رہے تھے، آج 1400 سال کے بعد یہ آ گئے ہیں یزیدیوں کے، تو کیا کر رہے ہیں وہ بہت بڑا فہم چاہیے۔ استاد جی میں تو کسی کو بھی نیک نہیں سمجھتا، مثلا وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا ہوں، میں نے کہا یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے، یہ تو جرم ہونے، پھر چپ خود ساختہ۔ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، شکل ہے کہ تم نے اختلاف والی، پنجابی میں کہتے ہیں الف تے ککڑ آندہ کوئی نہیں ہے تے ساڑھے نہ اختلاف کرنے چلا۔ بھئی اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، میری اوقات مرسڈیز نہیں لینے کی، مجھے اس کے خواب دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خواب نہیں دیکھنے چاہیے، حقائق میں رہ کر جیو۔ خواب دیکھ دیکھ کے تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کو خواب آتا ہے کہ میں عالم دین ہو گیا ہوں، اب میں درس دے رہا ہوں، اب میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، خیالوں میں وہ کسی کو مار بھی رہا ہے کہ تمہیں دین کا نہیں پتا ہے۔ ایسے خواب دن رات اس کو پاگل کو آتے ہیں، مالی خولیا کے مریض کو، شیزوفرینیا کے مریض کو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مجھ سے کیا میں اختلاف کرتا ہوں؟ علامہ اقبال اور مولانا مودودی اور مولانا اسحاق، دو بندوں نے سوچا، اور مولانا اسحاق قائل ہیں دارالسلام کے، میں آواز دینے والا نہیں ہوں، دو دنیا کے جینیس لوگ جن پر دنیا پی ایچ ڈیاں کر کے بات دے رہی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے مجھے آپ سے اختلاف، بھی میں تو اس کا قائل ہوں، ان کا مقلد ہوں، تو اس کا مطلب وہ کیا تھا؟ میں علامہ اقبال اور مولانا مودودی سے اختلاف رکھتا ہوں۔ او مائی گاڈ، کسی انگریزی کالج میں پڑھتا ہے، میں یہاں بھی کتاب رکھ کے اسے کہوں نا ایک چھوٹا سا رسالہ مریم جمیلہ کا وہاں سے اتنا سا نکال لوں، چلے چھوڑے مجھے آپ ڈان اخبار کا کوئی لا دے پیج لا دے، میں کہوں یہ پڑھا ہے، اس کی فصیح اوبلیک اردو ٹرانسلیشن کرو، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ تم کیا ہو؟ چلو اختلاف کرو۔ جو اپنا کہتا ہے میں مجھے مدعا بیان نہیں کرنا آ رہا، تو جس کو مدعا ہی بیان کرنا نہیں اپنا آ رہا، مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے اختلاف کیسے کرے گا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں دراصل آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے تم عقل اور بیوقوف ہو، یہ تم نے اپنے اوپر مہر لگائی ہے۔ یہ رویے آپ کے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان رویوں سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ غم زدہ، سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ، وہ ہو جاتا ہے پریشان۔ ایسے اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کو اللہ نے پھر کیا کہا؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو باتیں یاد رکھی، ایک تو یہ علمی اختلاف کرنے والے، یہ ابو جہل و ابو لہب و ولید و عتبہ و شیبہ و امیہ، وہ 1000 جو اکٹھے ہو کے مکے کی کریم بدر میں آئے تھے، ان کا اختلاف کرنا، تجھ پر طنز و تان کرنا، تجھ پر آوازیں کسنا، تجھ کو مجنون و ساحر کہنا، تجھے غم زدہ نہ کرے کہ تو اپنے رب کا سچا پیغمبر ہے۔ ان سے کہو تم بھی اپنی راہ پر لگو، ہم بھی اپنی راہ پر لگے ہیں، اس کا فیصلہ حشر کے دن ہوگا، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ایک سچے دائی حق کو یہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ آیات رسول اللہ کے لیے نہ آتی تو میرے جیسا ننھا سا کام کرنے والا آدمی دل چھوڑ بیٹھتا، جو کچھ سلوک کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا اب آئیے دوسری جانب، دوسرا نبی علیہ السلام کے سامنے امیر لوگوں نے اپنا طرز زندگی، اور یہ سبحان اللہ، قرآن کی آیات سنیے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی آنیاں جانیاں، ان کی چلت پھرت، ان کے بڑے گھر، ان کی ساری چیزیں کہیں تجھ کو غم زدہ نہ کریں۔ متاثر دولت سے ہو جانا اور متاثر اپنے اپوزٹ آدمی کے نظریے سے ہو جانا، دونوں پر اللہ نے کہا ہے نبی اپنی آنکھ آپ کی کہیں پھرت میں نہ آ جائے، چھوڑ دیں ان کو۔ یہ ایک چکر چل رہا ہے دنیا کے اندر نعمتوں کا، یہ ہم نے دے رکھی ہیں۔ ازمائے ایکم احسن بعملا، دیکھو تو صحیح کون تم میں سے احسن عمل اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہے۔ نعمتیں پانے کے بعد بھی وہیں پر کھڑے ہو، اور نعمتیں نہ ہونے کے بعد آدمی پھر بھی آگے بڑھ جائے۔ یہ وہ رویے ہیں جو میں نے 2-1 آپ کی نظر میں رکھے۔ جمعے سے پہلے میرا جو بی پی چل رہا تھا وہ 160 کے قریب رات کا پہنچا ہوا ہے۔ صبح کے میں جوس پی کے کبھی کچھ کبھی دوائیاں کھا کے کہتا ہوں نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ۔ میرے شعیب صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا ایک انار کا جوس ہی پلا دو جمعے سے پہلے، پھر کہتے ہو گرم ہو گئے آپ ٹھنڈے رہا کریں۔ شعیب صاحب بڑی محنتیں بیچارے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں استاد جی کہیں مار نہ جائے۔ میں نے سکھا مرتا نہیں ہوں، مجھے اس طرح بولنے دو تو میں بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال کرتے جمعے سے پہلے جوس لائے، مجھے پلایا، دوائی کھلائی، میرا سر دبایا، یہ وہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ آپ جمعے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کوئی انہوں نے بات ہنسنے کی وہ مجھے ہنسی آ گئی، چلو۔ لیکن میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ بخار آپ نے دیکھ لیا، یہ جو بی پی میرا ہائی اندر والا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں کیسے کیسے رویے۔ یہ میں نے اس لیے ریکارڈ بات کروائی ہے، مجھے سننے کے بعد پتہ نہیں میرے کتنے شاگرد آئیں گے، تو وہ دل اس راہ میں اپنی منزل کھوٹی نہ کریں لوگوں کی باتیں سن کے۔ پریشان ہونا بشر کا بشریت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں پریشان نہیں ہوتا، آپ بہت بڑا کلمہ کفریہ بول رہے ہیں۔ آپ کہیں میں الحمدللہ پریشان ہوں۔ ساتھ تو بیٹھا ہوا ہے، نبی کے ساتھ سے بڑھ کر کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور پہ چڑھ گئی ہیں، غار ثور سے جو سبق آیا ہے وہ نیچے کھڑے ہو کے بھی سنا جا سکتا ہے، آواز آج بھی آ رہی ہے ہر صدیق سے
جو جا کے دین کا کام کرنے کے لیے ایک دفعہ پہاڑ پر میں نے اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھی. مولانا صاحب ساتھ سے میں نے کہا کون سا غار ہے؟ کہتے اتنے چڑھی جاتے ہیں آیا اصل وچ. وہ مجھے 20 جگہ دکھاتے تھے, کہتے جعلی زیارت ہے یہ, آؤ تمہیں اصلی زیارت دکھا کے لاؤں کہاں پہ. کہتے اتنے ہمیں چڑھی جا رہے ہیں, آؤ ایسا موقع تھے نا. تو آج اس کے نیچے کھڑے ہوں گے تو اوپر سے ایک آواز آ رہی ہے, او داعیے حق, میرے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے آدمی, میرے امتی, میری راہ پر چلنے والے, میری تقلید کرنے والے, میری روش پر چلنے والے, مجھ کو ماننے والے, مجھ کو جاننے والے, اپنا تن من دھن مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگانے والے. ایک وقت آئے گا تیرے ساتھ بھی صدیق ہوں گے, پر اپنا ایمان اتنا رکھیں کہ ان کو کہیں لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یحییٰ سنوار کے ساتھ اللہ نہیں تھا تو وہ شہید ہوا, نہ ہوتا تو شہید کیسے ہوتا. راہ حق میں جو مارے جاتے ہیں ہمارے اصول میں ہیں, ہمارے آئین میں ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے اسلام کے, کہ صدیق مرتا ہے تو صدیق مرے تو سمجھو خدا ساتھ ہے, شہید مرے تو خدا ساتھ ہے, آخری وقت پر صالح اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بستر پہ بھی مرے نا تو خدا ساتھ ہے. یہ ساتھ ہونے کی نشانیاں ہیں. بوٹیاں اڑ جانا ساتھ ہونے کی نشانیاں ہیں, برباد ہو جانا ساتھ ہونے کی نشانیاں ہیں, تباہ ہو جانا ساتھ ہونے کی نشانیاں ہیں. کچھ نہ بچے زمین پر, خود خاک و خون میں غلطاں ہو کے مصر ریت, مصر ریگستان, مصر حسین ہو جائے تو وہ خدا اس کے ساتھ ہے. جو بچ جائے خدا اس کے ساتھ نہیں ہے, جو بچ جاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. نہ بچا بچا کے رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنے شیشے کو بچا بچا کے نہ رکھ, توڑ دے اس کو, کرچی کرچی کر دے. نہ بچا بچا کے رکھ, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ تر ہو تو جتنا ٹوٹ کے چور چور ہو جائے, 4 ٹکڑے ہوں تو کم منظور ہوئی ہے, 8 ہوں تو پھر زیادہ منظوری ہے, 24 ہو جائیں تو اور منظوری ہے, اور اس کا نشان ہی نہ ملے اور وہ ریگستان کی خاک میں مل جائے, اٹھا کر دیکھیں آئینہ کہاں گیا. یہ ریت اور آئینہ دونوں ایک سی ہیں, تلاش کرنا خود بینوں سے مشکل ہو جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ کو اتنا زیادہ پسند آ گیا ہے. جس کی قبر مل گئی وہ کم عزیز ہے, جس کی قبر ہی نہ ملے عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. پر خطے اڑ جائے عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. پکڑ کر گھسیٹ لیں گلیوں کے اندر عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کھولتے تیلوں میں ڈال دیا جائیں عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور میخیں گاڑ دیں عزیز تر ہے آئینہ نگاہ آئینہ ساز میں. اور چمڑیاں اتر جائیں عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تھپڑ مار مار کے جیلوں کے اندر اسی کی ذات کے سامنے اس کو ذلیل کریں تو عزیز تر ہے, تھوکیں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ. رول کے ساتھ پٹائی ہو جائے, اٹھا نہ جائے اور کوئی اٹھائے نہ, اور نیل پڑ جائیں جسم پر, دیکھنے والا کہے چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا تمہارا, تیزاب ڈال دیا, عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. مومنوں کو تو کچھ بچانا ہی نہیں اس راہ کے اندر. مومنوں کو تو کہا گیا ہے کہ لٹا دو اس راہ کے اندر. لوگ گھر بنائیں تم بے گھر ہو کر مر جاؤ, لوگوں کی فیملیاں ہو تم بے اولاد اور بغیر فیملی کے ہو کے مر جاؤ, لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوں تم چلتے چلتے تمہارے پاؤں شل ہو جائیں, تم خدا کی ذات میں ہو, تمہارا کوئی بینک بیلنس نہ ہو اور کوئی پیسے نہ ہو مرتے وقت, تو تم خدا کے پاس قریب تر ہو. جتنا کچھ چھوڑ کر جاؤ گے اتنا دور ہو کر جاؤ گے خدا کی ذات سے. اس لیے ہماری راہ بالکل ایک ڈفرنٹ راہ ہے. اس راہ پہ ہجوم نہیں چاہیے, ہجوم نہیں, ایک فرد ہی چاہیے مجھے, سمجھ گئے, ایک فرد چاہیے, سمجھ گئے, ہجوم نہیں, ایک فرد ہی ہے قافلہ مجھے. کیا ہے؟ ایک فرد ہی ہے قافلہ مجھے. پورا قافلہ ہوتا ہے وہ ایک نہیں آدمی ہوتا. تو محبت کی بازی لگا کے تو دیکھ, ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے. تو محبت کی بازی تو لگا کے دیکھ, ایک ہجوم نہیں, ایک فرد ہی قافلہ ہے مجھے. ایک ہجوم نہیں چاہیے, ایک ہجوم نہیں, ایک فرد ہی ہے قافلہ مجھے. تو محبت کی بازی تو لگا کے تو دیکھ, ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے. ہم ہارے ہوئے خدا کی راہ میں پہنچیں گے. جتنے شکستہ, جتنے برے حالوں میں پہنچیں گے. وہ ہمارے ایک استاد بریلوی ہوتے تھے, وہ جمعے کے بعد سلام پڑھتے تھے, تو وہ اس سلام کے اندر مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح سے, بڑا میں مل کے پڑھتا تھا, چھوٹا ہوتا ان کے ساتھ. وہ پڑھتے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. تو کہتا ہے جب مدینے ہم پہنچ جائیں گے, وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں, غم سینوں پہ کھائے ہوئے ہیں, کہ اللہ کے رسول بڑی دور سے آئے ہم اور سینوں پہ غم اٹھاتے ہوئے آئے ہیں. وہ پھر ادھر جا کر کہتا ہے اچانک روضے کے سامنے جائیں گے, داغ سینے کے ان کو دکھائیں گے. اچانک روضے کے سامنے جائیں گے, دل میں تمنا روزہ نہیں, تو رسول اللہ کا قصد کیے بیٹھا کہ ادھر رسول اللہ بیٹھے, ایسے ہی بیٹھے, اچانک ایک آدمی اندر آیا اور سینے کے داغ دکھا کر دکھائے اپنی محبت کے نشان, کہ یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح, تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے, ہم پورا بدن نیزوں سے اور رندیوں سے اور تیروں سے چھلنی ہے, پر دیکھیے تو صحیح دل کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بڑے جھوم کر ہم یہ سنائیں گے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. آج تک مجھے وہ بچپن کا اچھا نالج جو ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی کام آتا ہے. کب سلام پڑھتے تھے وہ, یہ 1985-84 کی باتیں ہیں. ننا سا بچہ سلام استاد جی کا سنتا تھا, آج استاد جی کا سلام سنا رہا ہے اپنے آپ کو.
صالح تو صالح ہی ہے، وہ بریلویوں میں ہو، دیوبندیوں شیعوں میں اہل حدیثوں میں ہو، صالح تو صالح ہی ہے. ہم اپنے نبی کے سامنے، ہمیں تو دو انتظار ہیں، ایک خالق اپنے کا جب پردہ اٹھ جائے گا، ایک پردہ اٹھنے سے پہلے اس کا جو خالق کا بھی سب سے پیاری مخلوق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں نا کہ ایک ہی رات میں اس کے ذہن میں ہے کہ میں صرف مولانا کا پڑھوں، اسی کو سارے کو میں پڑھ کے سارا علم ایک دفعہ لے لوں، ایک ہی دفعہ سارا علم پڑھنا ہے. اللہ کے بندے یہ تو مولانا کے ساتھ نہیں آج تک ہوا. وہ 80 سال کی عمر میں آخری وقت بھی جو لاسٹ ان سے میری بات ہوئی جب گھر سے نکلا تو کتاب کے بارے میں ہوئی، تو تفہیم القرآن کے اوپر کتاب کسی نے لکھی تھی اس کی غلطیوں پر. تو میں نے کہا جمعرات کو تو آپ نے آنا ہی ہے 2 دن کے بعد. اور ٹیبل پہ کے کارنر پر جو میں نے تھی کہ مجھے بھول نہ جائے یوں کر کے کتاب رکھی تھی کہ آتے جاتے مجھے یاد رہے مسجد میں جانا ہے، جب جس دن وہ آئیں گے تو میں کتاب اٹھا کے لے جاؤں. وفات کے بعد بھی وہ کتاب کئی دیر وہیں پڑی رہی، اٹھانے کو جی نہیں چاہا میرا. میں نے کہا کس دل سے اٹھاؤ گے اس کتاب کو؟ تو ان کا کہنا تھا، میں نے کہا اس پر مجھے کچھ مغالتے ہیں. کہتے لے آئی مغالتے کٹ دیں گے سارے کو بھائی. ناس تھا اپنے علم پہ، کیوں نہ ہو خدا نے ان کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی، تو جو اس کو خدا بھلائی چاہے اس کو پھر ناز بھی تو ہونا چاہیے کہ مجھے یہ نعمت دی ہے. اگر دنیا کے لوگ دنیا کی نعمتوں پہ الحمدللہ الحمدللہ کہی جاتے ہیں جھوٹا سچا، تو عالم کو کیوں نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ؟ وہ بھی اپنا علم دکھائے، اس کو بتائے کہ ایک نعمت تیرے پاس ہے، ایک دیکھ پھر میرے پاس ہے. تو ساحر ہے، لاٹھیاں اور یہ چیزیں نکال رہا ہے، لے پھر موسیٰ کا عصا دیکھ، کھاتا کہ نہیں کھاتا. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا بیان اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ موجودہ حالات کے تقاضے کے مطابق بیان ہونا چاہیے کہ میں نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا. اللہ کا فضل ہے مجھ پر. بس وہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن کے ایک جز کو بیان کرو، جہاں روزے ہیں تو آگے نماز ہے، نماز ہے تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے تو حج ہے، حج ہے تو جہاد ہے، آخرت ہے، دنیا ہے، اللہ کے لیے نیک بندہ ہے. اسلام کے اندر مجھے وہ مصرع پہلا بھول گیا، مصرفی شاعر ہوا ہے. چلو مصرفی میں تو سمجھا تھا کہ کچھ داغ ہیں یا کچھ ٹکڑے ہیں تیرے دل کے. کہتا میں تو سمجھا تھا کہ کوئی آپ کا دل کے اندر کوئی نشان لگ گیا ہے، مگر یہاں تو کام بہت رفو کا نکلا. کہتا مصرفی میں نے سمجھا تھا کہ تیرے دل کے اندر کوئی ایک آدھ جگہ پھٹ گئی ہوگی تو چلو رفو کرا کے ٹھیک کر لیں گے، مگر یہاں تو کام بہت رفو کا نکلا. بال نے ہاں مصرفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. امت کا اتنی رفو کا کام عالم نے کرنا ہے. آپ کہتے یوٹن لے لیا، سمجھ گئے؟ مصرفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. سارے دل پھٹا پھٹایا پڑا ہے، کہاں سے اس کا سین پرون کرنی ہے تو یہ نہیں ٹھیک ہے نا، کہاں سے آپ کریں گے اس کا؟ تو یہ مصرفی جو ہے نا شاعر بھی کبھی کبھی بندے کو حوصلے دیتے، کہتے ہیں آج صحیح جو شعرا ہے نا اللہ والے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو قرآن نے کہا ہے، ورنہ اکثر شاعروں کو اللہ نے تو یہی کہا کہ وہ گمراہی کی وادیوں میں. فرمایا مگر وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طرح کی نیک صالح کام کرتے ہیں. الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر بھی خدا کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، اللہ ادھر سے خیال بھیجتا ہے ان کو. تو بہت کام تیرے دل میں رفو کا نکلا. اس امت کے اور اس نوجوانوں کے اتنا رفو کا کام ہے کہ سب کی آنکھیں بھی تھک گئی اور ہاتھ بھی تھک گئے ہیں. اس لیے کبھی کبھی کوئی زیادہ ایک بڑا کوئی پاٹک آ جائے نا تو اس پہ کوئی پریشان نہ ہوا کرے. کس کو یقین جانے، ہر نوجوان ہر بچے کے اندر ایک داغ ہے، ایک نہیں پھر کتوں بولتا دل میں کہتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اور اکیلا میں ہوں. میری خواہش ہے یا اللہ پاک آج کے دن جمعہ ہے، تو سنتا ہے، تجھے بھی پتہ ہے میرے دل پہ کیا قیامتیں چل رہی ہیں. سب کو تو نے بہت نعمتیں دی اور مجھے تو نعمتوں پہ تو نے دبا لیا نا، مجھے تو نعمتوں سے تو نے دبا لیا اور میں منکر نہیں ہوں تیری نعمتوں کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے کہا تھا جو بھی مل جائے وہ کم نہیں ہے. میں تجھ سے ایوب علیہ السلام کی طرح یہی سوال کرتا ہوں کہ ادھر رفو کرنے والوں کی ایک لامنتہا کتار بٹھا دے، بس میرے کچھ شاگرد ایسے پیدا کر دے کہ میرے کام کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے، میں اپنی زندگی میں رفو ہوتے ہوئے کام کو دیکھوں. نبی علیہ السلام نکلے اپنے حجرہ مبارکہ سے تو یوں کر کے آپ نے نگاہ اٹھائی، پتہ نہیں لوگ کیسے مدینہ شریف جاتے ہیں، میرے تو سمجھ سے باہر ہے. پتہ نہیں مجھے رہتے وہاں بس رسول اللہ ہی نظر آتے ہیں اور تو مجھے کوئی نظر آتا نہیں. تو آپ جب آئے تو دیکھا تو صحابہ کرام قرآن پڑھ رہے تھے آپس میں مل کے، جیسے آپ یہاں بیٹھے مختلف لوگ قرآن پڑھے، تو کچھ آواز بھی کسی کی اونچی آواز میں بھی پڑھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے تو صاحب نے رسول اللہ کی طرف دیکھا، اچانک چپ ہو گئے کہ ہمارے آقا ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو مسکراتے. دیکھیں حضور کا مسکرانا اور کہنا معمولی نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت گہرائی اور بڑی محنت اور تپسیا اور ریاضت کے بعد اس گہرائی میں اترنا پڑتا. فرمایا پڑھو پڑھو خوب پڑھو، بس یہ کہا اور مسکرا کے اپنے کمرے میں چلے گئے. اب سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ مسکرائے اور پھر دیکھا، 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات 2 باتوں کو دیکھنے کے بعد پھر کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد سامنے کے منظر کو دیکھا. سامنے کے منظر میں مختلف قسم کے صحابہ تھے، ہر آدمی اپنے اپنے لہجے میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ہر لہجے کی رسول اللہ کو سمجھ تھی، ہر آدمی اپنی اپنی بولی میں کچھ بول رہا تھا. تو ایسے میں نبی کے کانوں نے سب کے کانوں سب کی آوازوں کو یکساں سن کر کے ایک فیصلہ لیا اور فیصلہ لینے کے بعد کسی کو نہیں روکا اور سب کو کہا پڑھو پڑھو اور پڑھتے رہو.
اس میں سے ایک نقطہ بس چھوٹا سا بیان کرتا ہوں، پھر کبھی سناؤں گا، پورا خطبہ چاہیے۔ مولانا اسحاق صاحب بیٹھے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ اس طرح تھوڑی پڑھا ہے، ساتھ رہ کر پڑھا جاتا ہے، کتابیں نہیں پڑھائی انہوں نے مجھے، اپنا آپ پڑھایا، وہ خود کتاب تھے اور ہزاروں کتابوں کا نچوڑ تھے، تو اچھا نہیں میں نے ہزاروں کتابوں کے نچوڑ کو پڑھ لیا؟ تو مجھے کہتے جس طرح یہ قرات والے کہتے ہیں ایسے نہیں، قاف لمحہ کر کے لمحہ پڑھے تھے، الف مد فلانا، ہم پہ فرض کرتے ہیں کاشف یہ سارے ہی پڑھ رہے ہیں، نبی پاک نے کسی کو بھی نہیں روکا، پڑھو پڑھو سارے ہی پڑھو، پڑھنا چاہیے۔ کاشف زیادہ کاف لام لمبے کرنے سے نا بندے بھی ادھر ہی توجہ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا محفل قرات ہوئی تو لوگ پھر کیا ہو گیا، وہ پھر ایک قرآن گا کے پڑھا گیا۔ لیکن وہ جو کہا نا پڑھو پڑھو سب پڑھو، اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، آپ میں سے کوئی میرا موڈ بنا ہوا اس پہ پھر موڈ کے اندر مجھے گھیر لینا، گھیرنا آپ کا کام ہے، میں اپنے استاد جی کو گھیر لیتا تھا، ان کے موڈ کے مطابق گھیر کے ایک کہتا آج یہ موڈ ہے، آج وہ بات پوچھ لو، آج یہ موڈ ہے آج یہ پوچھ لو، مسلط نہیں کرتا تھا ان کے موڈ کے اوپر کہ موڈ کچھ اور ہے پوچھ کچھ اور ہے۔ تو کبھی استاد کو گھیر لینا چاہیے، آدمی کو بھی کوئی ٹیلنٹ والا شاگرد ہو تو پھر ہی ہے نا۔ ہرن تو آتا ہے چیتے کی ذات میں، چیتا ہی مریا پہ آپ باندر بنا ہے چیتا، ہرن بھی دیکھتی ہے مجھے تو چیتا چاہیے تھا، یہ بندر ہے۔ آپ جانتے ہیں چیتے دوڑ دونوں لگاتے ہیں، مگر بندر بیوقوفیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہ کبھی فقہ کبھی حدیث کبھی یہ کبھی وہ کبھی اس پہ روزانہ پریشان سے سوال پوچھتا رہتا ہے۔ چیتا ایک فوکسڈ ہوتا ہے، وہ پوری آنکھ میں پہلے ذائچہ بناتا ہے کہ یہ غذا اور شکار کیسے کیا جائے گا، اس کے مطابق پھر وہ اپنے آپ کو ذہنی تیار کرتا ہے، پھر ایک فوکس رکھ کر ایک سمت اور ایک جہد کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہرن ایک دو کلانچے بھرے گا، جسم کو اکٹھا کر لے گا، اس سے پہلے کہ میں اس کو پکڑوں وہ جسم کو اکٹھا کر لے گا۔ یہ ہرن کی عادات کا اس کو علم ہوتا ہے، پھر جا کر کے وہ کہیں شکار اچھا ہو تو کر لیتا ہے، نہ ہو تو چیتا نہیں واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی چیتے ایسے بھی میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ساری زندگی درس دیے، کہا تصوف ایک متوازی شے ہے اسلام کے اندر، یعنی پیرلل چل رہا ہے، یعنی یہ جو صوفیاء ہیں انہوں نے اسلام کے ساتھ ایک اور مذہب بھی کر لیا۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا اب پرانا شمارہ 1983 کا نکالا ہے شراک کا، جس کے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ایک خانقاہ کی ضرورت ہے، جب اپنے لیے دلیل بنانی ہو تو پرانی چیز آ جاتی ہے۔ اب جب یہ صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں پہ المورد پاکستان آئے ہوئے ہیں، کسی نے زیارت کرنی ہے تو جا کے کر آئے، کیونکہ اب اس قابل زیارت ہو چکے ہیں۔ کوئی وقت آدمی پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ابا جی کو دیکھ لو کتنا دیکھنا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک خانقاہ ادارے کو خانقاہ کا نام دے دیا، عورتیں بھی بیٹھی ہیں مرد بھی بیٹھے ہیں۔ اعتراض ہوا کہ یہ کون سی صوفیہ کی خانقاہ ہے جہاں عورتیں مرد اکٹھے ہوا کرتے تھے؟ تو کہنے لگے میں نے تو وہ ادارہ بنایا، وہاں تو ہر ایک آدمی آئے گا مرد عورت کی کوئی تشخیص کیے بغیر، اور پھر وہاں سے دلیل یہ لوگ لے کر آئے اپنی پرانی گمراہی کے طریقے پر، پرانا گمراہ کن قیاس، گمراہ کن قیاس، اس پہ کہا جی وہ جو حضور کے دور میں بھی مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھیں، کیا کرنے آتی تھی؟ ذکر کرنے کے لیے آتی تھی، بال اس طرح بٹھا کے کرسیاں لگا کے مرد بھی ساتھ بیٹھ جاتے عورتیں بھی، اور نبی علیہ السلام درس دیتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غامدی صاحب اور جتنے بھی یہ متجددین ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تجدید اور تجدد کے یہ جو قائل ہیں موجودہ دور میں جو بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی چیز کی کمی ہے، یہ کہتے ہیں چونکہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں اس لیے صوفہ رکھنا جائز ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں اس لیے پنکھا چلانا جائز ہے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کس چیز کو کس چیز پہ قیاس کرتے رہتے ہیں، پہلے یہ کرتے رہے اب یہ غامدی کا نظریہ نہیں ہے، یہ علامہ اقبال نے کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں آب روض پڑھنے والی، اس میں کچھ باتیں تھیں میں نے مولانا کو بتائی، مولانا کا اچھا مجھے تو تم نے دی نہیں پڑھنے کے لیے، وہ نہیں میں نے پڑھی، تو میں نے کہا وہ آپ پڑھ لیں، دی میں نے۔ تو اس میں علامہ اقبال نے کہا تھا خانقاہی نظام کو زندہ کرنا پڑے گا، ہمارے بزرگوں کے پاس لوگ خانقاہ کے تصوف کے وہ خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2-3 طرح کا تصوف ہے، سارا ہی تصوف خراب نہیں، ایک ہے پورا کافرانہ تصوف، ایک ہے مومنانہ تصوف، ایک کافر اور مومن کا مکسچر تصوف۔ تو یہ بات کو واضح نہ کر کے 2 کو 3 کو اکٹھا ایک ہی لاٹھی سے آنکھتے ہیں، اب وہاں بنا لیا ہے، اوپن مائک سیشن چلتا ہے، وہ پوچھتے ہیں غامدی صاحب سے، اور وہیں پر آ گئے جو باتیں ہم کرتے تھے تزکیہ نفس کی باتیں۔ میں نے آپ سے کہا نا لوگ میری باتیں کرتے ہیں، یہ میں نے کئی رائٹرز کو دیکھا ہے میری کتاب ہی سے سارا میری خطبوں سے چرا کر کے انہوں نے پوری کتابیں بنائی ہیں اور مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ میری خطبوں کو انہوں نے، تو مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ میری کتابیں کیوں نہیں بنی، میری شہرت کیوں نہیں، میری شہرت یہی ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو جائے، بس ہمیں کوئی ایک بھی نہ جانے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اب یہ انہوں نے جو کام شروع کر رکھا ہے پہلے اس کو صحیح طریقے سے کر لیتے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی تزکیہ نفس والا یہی بات ہے
کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں ہم بٹھا کے سب کے سامنے بھنگ کے پیالے رکھ دیں گے, شہزاد آ رہا ہے جی, شہزاد بھنگ لے آؤ تھوڑی سی, اب بیٹھا شہزاد رگڑ رہا ہے بھنگ, اوپر وہ ایک چھنکنا سا چل رہا ہے, ٹھک ٹک 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 ٹک, علی علی کے نعرے لگ رہے ہیں, قائد صاحب نے پیالے رکھے ہوئے ہیں, کچھ اس میں خشخاش ڈالی, کچھ یہ ڈالی, سارے پی کے سو گئے, سویرے اٹھے پتہ چلیا دن چڑھیا ہوا, رات کچ رہے یاد الہی دے وچ. یہ نہیں ہے. دو چیزیں وہاں سے کہ میں آپ کو یہ سکھا دوں کہ خدا نماز ایسی پڑھا دوں کہ اللہ کو تم دیکھ رہے, یا یہ سکھا دوں کہ تم اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, یہاں سے چلاؤں اور اس صحابی کی طرح آپ کے اندر جذبہ چھوڑ جاؤں کہ اللہ پوچھے یہ ناک اور کان اور آنکھیں کیوں کٹ گئی تمہاری, ادھر سے اس کو پکڑوں ادھر سے اس کو پکڑوں, ان دونوں چیزوں کو رکھ کے جوڑ دوں. وہ جو ایک انتہا پہ تزکیہ نفس والے چلے گئے کہ سیاست مذہب کچھ بھی نہیں, بس اندر ہی اندر رہو, ایک اس طرح چلے کہ سیاست مذہب جماعت اسلامی کی طرح ادھر کو نکل گئے, ایک تبلیغی جماعت اور ایک جماعت اسلامی, درمیان میں گانٹ دینے والے آئے ہمارے جناب گامدی, وہ خود ان کا شکار ہو گئے. ایسا نہیں ہے, میرا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے. ہجرت کے نظریے کو میں نے, وہ جیسے لڑکا کہتا ہے اختلاف ہے, بھائی نہ تم نے مجھ سے کبھی پڑھا نہ سنا نہ کچھ نہیں, 2-4 دفعہ میرے ساتھ جامعہ گئے آئے ہے جی, میرے ساتھ رہنے سننے سے وہ دیکھے وہ بیٹھا چھویا ہے, 15-20-30 سال ہو گئے, 1994 سے ہے, پہلے کا یار تھا, پھر بعد میں شاگرد بن کے اب دوست, اتنی دیر سے. اس سے پوچھے اس کو میری سمجھ آتی ہے؟ اللہ کے بندے ساتھ رہنے سے بھی بندے کو بعض باتیں سمجھ نہیں آتی. مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بعض باتیں وقت کے تجربے نے سکھائی. آپ ممبر پہ ہیں, پھر مجھے یاد آیا کہ ہو استاد جی نے یہ کیا تھا. ہم ہر وقت عقل کے اور عقل خالص کے, اور وہ عقل جو اللہ سے محبت کرنے والی, اس کے عشق کے, ان چیزوں کے ہر وقت طالب علم ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے 24 گھنٹے. کل تک کی ہم بیٹھے تھے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, فرق بھائی بیٹھے, پتہ نہیں میں کیا سیکھ کر گیا یہاں سے. میں نے کہا دونوں نے 2 باتیں کی ہیں, ان باتوں پر میں غور کرنا چاہیے مجھے. یہ نہیں ہوتا. تو ہم آپ کو دین کا ایسا ورژن بتا رہے ہیں. پہلے اگر آپ نے اس ہجرت کے نظریے کو سمجھا, ہجرت سے یہ نہیں کہ میں پاکستان سے افغانستان لے کے جا رہا ہوں, سارے مال رکھا ہوا ہے یہاں پہ, ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں, گڈے پہ بیٹھے ہیں, آپ اس کو ہجرت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا دنیا کی بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی دنیا میں آ جائے. آپ سچ بتائیں, کیا اپنے گناہوں کو آپ چھوڑ پا رہے ہیں اس ماحول میں رہتے ہوئے, کہ مزید ملوث ہو رہے ہیں؟ یہ طاقت, یہ قوت اس طرح ہی ہے جس طرح میں آپ کو اپنے جم میں لے جاؤں اور وہاں جا کے آپ کو اتنا مضبوط کر کے اسی معاشرے کے اندر دوبارہ بھیجوں کہ بھائی جا کر ہمیں سمجھانا ہے اور کئی لوگوں کو ہم نے راہ خدا پر لانا ہے. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے اسے کون مسلمان کی موت مار. مجھے ہنسی آتی ہے, یقین جانیں, میرا ایک دوست اور میں ہوتے تھے, میں اس کو نا کسی بات پہ ڈرا دیا کرتا, وہ ڈر جاتا تھا, تو میں اسے بعد میں سمجھاتا نہیں یہ ڈر. تو تھوڑا سا آپ کو جس کافروں کی موت سے, آپ انگریزی فلموں کے سین, پنجابی کے سین, ڈراموں کے سین جس میں ایک آدمی مر رہا ہے, پیچھے ساتھ چل رہے ہیں, پیچھے مر رہا ہے, ہاتھ سے ہاتھ نکل رہا ہے, جان نکل رہی ہے, وہ مرنے کو ایسا غمگین زدہ بنا دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اس کی موت سے پہاڑ ٹوٹ پڑے, اللہ نے کوئی گہرا ظلم ہی کیا ہم کو. اب آپ اس موت سے ڈرتے ہیں. اور ایک مسلمان کی موت وہ صحابی والی, اور ایک اس موت, جس کو پوچھے اللہ آپ کو موت, اچھی موت نہیں, کوئی خیر دی گال کریا کرو, کوئی خیر دی گال, اچھی موت خیر کی بات نہیں ہے. واللہ مجھے تو خوشی ہے کہ جس دن ہم جائیں گے یہ دروازہ کھلے گا, ادھر سے دوسری دنیا کھلی ہے, ڈسکور کریں گے اپنے, وہاں پہ جائیں گے, اپنے اللہ کو پائیں گے, بدن پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی, روح پر کوئی الجھن نہیں ہوگی. ایسی حالت میں آپ اللہ کے پاس جائے تو ڈر کس بات کا. پتہ ہے ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, اللہ یہ بڑا ہنستا رہتا تھا, خوش رہتا تھا دنیا کے مصائب اور غموں پر, کہتا تھا الحمدللہ وقت بیت جانا ہے. تو پھر بتاؤں اللہ کے نبی نے اس کی موت پر کیا کہا, اللہ یہ ہنستا تھا, میں یہ چاہتا ہوں جب یہ تیری بارگاہ میں تو اسے ہنستا ہوا ملاقات کرے, قہر کے ساتھ اور غضب کے ساتھ نہ کرے. تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں, وہ بھی بنائے اپنی محنت کر کے, آپ بھی بن جائیں, اللہ آپ سے ہنستا ہوا ملے گا. کوئی نہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.